وداع کی بڑی اہمیت ہے۔ اور یہ جو جمعہ ہے رمضان کی جدائی کی، رمضان کے الوداع ہونے کی یاد دلاتا ہے کہ اب رمضان کیا ہے، آخری جمعہ ہے۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت پیاری کتاب ہے حکایتیں اور نصیحتیں، اس کے صفحہ نمبر 96 تا 97 پر بڑی پیاری حکایت لکھی ہے جس کو تصرف کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ماہ رمضان کے جمعۃ الوداع کے روز سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں حاضر ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف کے روزوں کی فضیلت، راتوں کی عبادت اور مخلصین یعنی خلوص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کے لیے جو اجر تیار کیا گیا ہے اس کے متعلق بیان فرماتے تھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ گویا آپ کے بیان کے اثر سے ٹھوس پتھروں سے آگ ظاہر ہو رہی ہے۔ بلا شبہ اللہ کی قسم ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں کچھ وہ ہیں کہ جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، یہ پتھر بھی روتے ہیں، ان کی بھی آنسو نکلتے ہیں۔ لیکن آپ کی محفل میں نہ کسی نے حرکت کی، نہ کسی نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا۔ جب آپ نے محفل کی یہ حالت ملاحظہ کی کہ لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ قبر کی باتیں کرتے رہو، حشر کی باتیں کرتے رہو، عذاب آخرت کی، قیامت کا ذکر ہو رہا ہو، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اس محفل کی جب آپ نے یہ حالت دیکھی کہ کسی بندے پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو فرمایا کہ اے لوگوں، کیا اپنے عیوب سے آگاہ ہو کر، یعنی اپنے عیبوں سے آگاہ ہو کر کوئی رونے والا نہیں ہے؟ کیا یہ توبہ استغفار کا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ عفو و مغفرت کا یعنی معافی ملنے اور بخشے جانے کا مہینہ نہیں ہے؟ لیکن آج ہی دیکھ لیں، ہر لمحے میں لاکھوں بخشے جا رہے ہیں۔ کیا اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے؟ کیا اس میں جہنم کے دروازے بند نہیں کیے جاتے؟ اب 4-5 دن بعد جہنم کے دروازے کھل جائیں گے جو بند تھے پہلی رات سے، اور جنت کے دروازے پورے مہینے کے لیے کھول دیے گئے تھے۔ اب وہ کیفیت نہیں رہے گی۔ روزانہ جو فرشتے استغفار کرتے تھے ہمارے لیے، روزانہ اتنی برکتیں مل رہی تھی، ایک سجدہ کرتے تھے 1500 نیکیاں مل جاتی تھی، یہ ساری فضیلتیں ختم ہو جائیں گی۔ کیا اس مہینے میں شیطان کو قید نہیں کیا جاتا؟ کیا اس ماہ سیام میں انعام و اکرام کی بارشیں نہیں ہوتی؟ کیا اس بابرکت ماہ میں اللہ تجلی نہیں فرماتا؟ کیا اس ماہ مبارک میں ہر رات بوقت افطار 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ثواب عظیم سے خود کو محروم رکھتے ہو اور لباس مخالفت پر اتراتے ہو؟ مطلب یہ کہ عمل نہیں کرتے، گناہوں میں مصروف رہتے ہو۔ ارشاد ربانی ہے افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ سوچتا نہیں ہے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سب خدا غفار کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ استغفار کرو۔ تمام حاضرین بلند آواز سے گریہ وزاری کرنے لگے، رونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا روتا ہوا، عرض کرنے لگا یا سیدی، شاید فرمائے کہ کیا میرے روزے قبول ہو گئے؟ کیا میرا رمضان کی راتوں کا عبادت کرنا، قیام کرنا قبولیت پانے والے عبادت گزاروں کے ساتھ لکھا جائے گا؟ حالانکہ مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے، میں نے تو اپنی تمام عمر نافرمانیوں میں برباد کر دی ہے، میں عذاب کے دن سے غافل رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ لڑکے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ اس نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی۔ آپ نے قاری کو یہ آیت مبارکہ پڑھنے کا حکم فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اس نوجوان نے جب یہ آیت سنی زوردار چیخ ماری اور کہا کہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ کا احسان مجھ تک پہنچتا رہا، لیکن اس کے باوجود میری نافرمانیوں میں اضافہ ہوتا رہا اور غلط راستے سے نہ لوٹا۔
کیا گزرے ہوئے وقت کی جگہ کوئی اور وقت ہوگا کہ جس میں اللہ درگزر فرمائے گا؟ پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اپنی جان آخری کے سپرد کر دی، یعنی وفات پا گیا۔ یہ حکایت نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے فراق میں، جدائی میں کیوں نہ رویا جائے، اور عفو و مغفرت کے مہینے کی رخصت پر کیوں نہ افسوس کیا جائے، اس مہینے کی جدائی پر کیوں نہ غم کیا جائے جس میں گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی نصیب ہو جاتی۔ کر رہے ہیں تجھ کو رو رو کر مسلمان الوداع، اب تو چند گھڑیوں کا فقط مہمان ہے، واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان۔ باقی سستیوں میں سارا رمضان ہم نے گزار دیا، نیتیں کی ہوں گی کہ ہم یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، تلاوت قرآن زیادہ کریں گے، خوب عبادت کریں گے، لیکن ہم غور کریں تو کچھ نہیں کرتے، سستیوں میں، غفلتوں میں پورا رمضان گزر گیا۔ تو الوداع رمضان، آج کے الوداعی جمعے میں بھی، جمعۃ الوداع میں بھی لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور خاص کر 29 رمضان کو بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اگر ایک اور روزہ مل جائے تو پھر 30 کو بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو کئی لوگوں کی سمجھ میں یہ چیز نہیں آتی، جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ لوگ رمضان کی جدائی میں تو خوش ہونا چاہیے، عید آ رہی ہے، عید پہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ رمضان چلو جا رہا ہے، جلدی جلدی جا رہا ہے، عید آ رہی ہے تو اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ یہ لوگ کیوں روتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں، ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کئیوں کی سمجھ، اکثر کی سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں۔ تو جب ہمارا اپنا کنسیپٹ کلیئر ہوگا اس حوالے سے تو پھر ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے کہ ہم کیوں الوداع مناتے ہیں، کیوں رمضان کی جدائی پہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ اس کے اگر اچھی سی نیتیں ڈالیں گے تو اس کا ثواب اور بڑھ جائے گا، کیونکہ یہ ثواب کا کام ہے۔ اس کی نیتیں ہم یوں کر سکتے ہیں کہ الوداع رمضان پڑھنے سننے کے ذریعے میں بعض نصیحت حاصل کروں گا، اللہ رسول کی محبت، ماہ رمضان کی الفت دل میں بڑھاؤں گا، اس سے رمضان کی محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ نیکیوں میں رغبت حاصل کروں گا، گناہوں سے بچنے کا ذہن بناؤں گا۔ اب یہ نیتیں اسی صورت میں درست ہوگی جبکہ پڑھا جانے والا کلام شریعت کے مطابق ہو اور اس میں وعظ و نصیحت وغیرہ شامل بھی ہو۔ رمضان کی آخری گھڑی تک بارگاہ الہی میں اپنی مغفرت کے لیے وقتاً فوقتاً گریہ ازاری کی کوشش کرتا رہوں گا۔ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی ہے کہ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ جب رمضان میں مغفرت نہیں ہوئی تو پھر مغفرت کب ہو؟ واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے۔ اس نیت سے الوداع ماہ رمضان کی اجتماع میں شرکت کروں گا کہ نیکیوں کا جذبہ باقی رہے بلکہ مزید بڑھے، کیونکہ ماہ رمضان میں نیک لوگوں کے اندر نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ خوف خدا کے سبب گناہوں سے رک جاتے ہیں، مگر افسوس رمضان جو ہی رخصت ہوتا ہے بے عملی ایک بار پھر بڑھ جاتی ہے، نمازیوں کی تعداد میں بھی کمی آ جاتی ہے، مسجد خالی نظر آتی ہے۔ ان تصورات کے ساتھ نہ صرف خود بھی بے عملی سے بچنے کی نیت سے بلکہ دوسروں کے متعلق دل میں اڑن یعنی دکھ رکھ کر سوز اور رقت کے ساتھ ماہ رمضان کو الوداع کر کے اپنا خوف خدا بڑھاؤ۔ آئندہ سال ماہ رمضان نصیب ہونے کی آرزو اور اس میں خوب خوب نیکیاں کرنے کی نیت شامل رکھ کر رو رو کر اس سال کے ماہ رمضان کو الوداع کرو گا۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا بھروسہ میری زندگی کا۔ ہم میں سے کتنے نہیں ہوں گے؟ پچھلے سال کئی تھے، اب نہیں ہے، اگلے سال کئی نہیں ہوں گے۔ اب اس میں ضروری نہیں کہ بزرگ ہی جائے، سفید گاڑی والا ہی جائے، جوان بھی جا سکتے ہیں، پتہ نہیں ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ نیک لوگوں سے مشابہت اختیار کروں گا کہ سلف صالحین یہ گزشتہ زمانے کے بزرگان دین رمضان کی جدائی پر غمگین ہوتے تھے۔ یہ اللہ کے ولیوں کا معمول تھا، تو صحابہ کا بھی یہ معمول رہا ہے کہ وہ غمگین ہوا کرتے تھے۔ تو میں نیک لوگوں کی نقل کروں گا، خائفین کے اجتماع کی برکات حاصل کروں گا، اشعار کی صورت میں مانگی جانے والی دعاؤں میں شرکت کروں گا۔ الوداع کے بعد اشعار اصلاح اعمال، خاتمہ بالخیر، مغفرت وغیرہ کی دعا پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اللہ رسول اور نیک اعمال کی محبت میں رونے کی کوشش کروں گا۔
الوداع پڑھنے سننے والوں کو اللہ رسول اور ماہ رمضان مبارک کی محبت میں عموماً رونے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ جو علمی نیت رکھتا ہے وہ مزید نیتیں بڑھا سکتا ہے۔ ہائے اتار بدکار کاہل، رہ گیا یہ عبادت سے غافل، اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ، الوداع الوداع آخر رمضان۔ مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے اس حصے یعنی رمضان کا مہینہ آ گیا جو کہ نہایت ہی بابرکت ہے، آتاکم رمضان شہر مبارک، اس کے تحت آپ قرأت میں فرماتے ہیں جلد 3 صفحہ نمبر 137 میں فرماتے ہیں کہ برکت کے معنی ہے بیٹھ جانا، جم جانا، اس لیے اونٹ کے طویلے کو مبارک الابل کہا جاتا ہے کہ وہاں اونٹ بیٹھتے ہیں اور بنتے ہیں۔ اب وہ زیادتی خیر یعنی بھلائی کا بڑھنا جو آ کر نہ جائے برکت کہلاتی ہے۔ اب چونکہ ماہ رمضان میں حصی برکتیں بھی ہیں، یعنی جو فیل کی جا سکیں، محسوس کی جا سکیں، وہ برکتیں بھی ہیں، غیبی برکتیں بھی ہیں، اس لیے اس مہینے کا نام ماہ مبارک بھی ہے۔ رمضان میں قدرتی طور پہ مومنوں کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ غور کیوں گا کتنے کھانے سامنے ہوتے ہیں افطاری میں، رات کے وقت سحری میں، تو رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت سے ثابت ہے، اور جس کی آمد پر خوشی ہونی چاہیے اس کے جانے پہ غم ہوتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے۔ جیسے نکاح جب ہوتا ہے تو شادی میں خوشی ہوتی ہے نا، لیکن جب نکاح ٹوٹتا ہے، طلاق ہوتی ہے، یہ پریشانی والا غم والا معاملہ ہے۔ اس لیے اکثر مسلمان جمعۃ الوداع کو مغموم اور چشمے پر نم یعنی غمگین ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو جمعہ ہے، اس جمعے میں جن کو رمضان کی قدر ہے وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، آنسو نہیں ہوتے۔ اور خطبہ خطیب صاحبان اس دن میں کچھ الوداعیہ کلمات کہتے ہیں تاکہ مسلمان باقی جو بچی ہوئی گھڑیاں ہیں اس کو غنیمت جانے، نیکیوں میں گزارے، زیادہ کوشش کرے۔ کوہ غم عاشقوں پر پڑا ہے، کیونکہ تو عاشق رمضان کو پتہ ہے نا رمضان کی جدائی کیا ہے۔ جو رمضان کا عاشق ہی نہیں ہے، جس کو قدر ہی نہیں ہے رمضان کی، اس کو تو نارمل لگے گا ہر چیز روٹین کے مطابق۔ ہر کوئی خون اب رو رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ ہر غم کا مارا، الوداع الوداع آہ رمضان۔ ماہ رمضان کی عظمتوں سے کون واقف نہیں ہے؟ اس کے تشریف لانے پر مسلمانوں کی خوشی کی انتہا بھی رہتی ہے، زندگی کا انداز بدل جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، عبادت اور تلاوت کی لذت بڑھ جاتی ہے، سحر افطار کی بھی کیا خوب بہاریں ہوتی ہیں۔ یہ ماہ مبارک خوب خوب بارش رحمت برساتا ہے، مغفرت کی بشارت سناتا ہے، گناہگاروں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ اعتکاف کی بہاریں دیکھنے میں بہرحال چاہے متقف ہو یا غیر متقف ہو، سب کو رمضان کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ماہ رمضان سے محبت کے اظہار کا ہر ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ رخصت کے ایام قریب آنے پر بالخصوص متقفین کو زیادہ کام ہوتا ہے۔ عام لوگ تو دنیاوی معاملات میں بزی ہوتے ہیں، اپنے کام کاج، ڈیوٹی، جاب، کاروبار، گھر والوں کے ساتھ وقت زیادہ کافی وقت ایسا ان کاموں میں گزر جاتا ہے، توجہ ادھر ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ معتکف کی ساری توجہ ہی اس طرف ہے، تو جب رمضان کی جدائی ہوتے تو معتکف کو بہت زیادہ دھچکا لگتا ہے۔ اور عاشقان رمضان کا، معتکفین جو عاشقان رمضان ہیں، ان کا دل غم رمضان میں ڈوبنے لگتا ہے۔ اب جو 10 دن اعتکاف میں بیٹھے اس کی کیفیت ہوتی ہے، تو جو پورا مہینہ اعتکاف میں ہوتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی بیچاروں کی، کیونکہ انہوں نے رمضان کی ساری برکتیں بہاریں دیکھی ہوتی ہیں، پورا مہینہ ہی مسجد میں گزارا ہوتا ہے۔ قلب عاشق ہے اب بارہ بارہ، الوداع الوداع آہ رمضان، الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع آہ رمضان۔ دل کو ایک غم کھائے جاتا ہے کہ آپ محترم ماہ قریب ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ افسوس مسجد کے اس پرکیف اور روح پرور مدنی ماحول سے نکل کر ایک بار پھر ہم دنیا کے جھنجھٹوں میں پھنسنے والے ہیں۔ اب جلد ہی ہمیں غفلت بھرے بازاروں میں دوبارہ جانا پڑے گا۔ ہم بہت جلد اعتکاف کی برکتوں سے، رمضان کی رحمتوں بھری فضاؤں سے جدا ہو جائیں گے۔ اس طرح کی سوچوں کے سبب عاشقان رمضان کے دل غم رمضان
سے بھر جاتے ہیں. امیر علیہ سنت الکلام کہتے ہیں مسائل بخشش میں، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع رمضان. کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہو، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں. بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع رمضان. جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا. کیا بھروسہ میری زندگی کا، الوداع الوداع ماہ رمضان. غفلت میں گزارے ہوئے ایام کا خوب صدمہ ہوتا ہے. اپنی عبادتوں کی سستیاں بھی یاد آتی ہیں، دل میں خوف سا چھا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے، یا جو رمضان میں گناہ ہو گئے، میوزک کی آواز کانوں میں چلی گئی، کہیں بدنگاہی ہو گئی ہوگی، فیس بک، ٹک ٹاک، سوشل میڈیا پہ انگلی پھیرتے پھیرتے کتنے گانوں کی آوازیں، یا نظروں سے ایسی بے پردہ نامحرم عورتوں پہ نظر پڑ گئی ہوگی، دیگر مختلف انداز میں. تو ان چیزوں کی وجہ سے اگر ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا، اللہ کی بے پایا رحمتوں پر ٹک ٹکی بھی لگی ہوتی ہے، خوف و رجا، ڈر اور امید کی ملی جلی کیفیت ہوتی ہے. کبھی رحمتوں کی امید پر دل کی مرجائی ہوئی کلی کھل اٹھتی ہے اور چہرے پہ تازگی کے اثار نمایاں ہو جاتے ہیں، تو کبھی خوف خدا کا غلبہ ہوتا ہے، دل غم میں ڈوب جاتا ہے، چہرے پہ اداسی چھا جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. جو اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا، مثال کے طور پہ ہم نے ایک موبائل دیا 50,000 کا، 1,00,000 کا، تو ہم نے پیسے لگا کے موبائل خریدا اور یہی موبائل ہمیں جہنم میں پہنچا دے. کتنا یہ خطرناک معاملہ ہے کہ ہمارا خریدا ہوا آلہ جس پہ ہم نے خرچہ کیا، 50,000 لگایا، 1,00,000 لگایا، 5,00,000 لگایا، پیسے لگا کے ہم جہنم میں چلے جائیں. کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ یہ موبائل ہمیں دوزخ میں لے جائے، کیونکہ اس موبائل نے ہمیں گناہوں والی چیزیں دکھانی ہیں. اس موبائل نے بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں چلتا، انگلی پھیرتے پھیرتے بیچ میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہی ہمیں بدنگاہیاں کروا کے ہم سے ہمارے کانوں کو گناہوں والی چیزیں سنوا کے اور ہمیں دوزخ میں لے جائے. اللہ کی پناہ. عاشقان رمضان کو یہ احساس بالخصوص تڑپا کے رکھ دیتا ہے کہ رمضان مبارک نے اگرچہ آئندہ سال ضرور آنا ہے، مگر نہ جانے ہم زندہ رہیں گے یا نہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگ رمضان سے قبل 6 مہینے رمضان کو پانے کی اور رمضان کے بعد 6 مہینے رمضان کی عبادات کی قبولیت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. کہ رمضان ختم ہو جائے گا اس کے بعد 6 مہینے دعائیں مانگتے رہتے تھے، اللہ جو کچھ کیا قبول فرما لے. 6 مہینے دعا کرتے رہتے تھے اور باقی 6 مہینے آئندہ رمضان کے آنے کی دعائیں کرتے تھے، انتظار کرتے تھے. رمضان کے آخری دنوں یا لمحوں میں ماہ رمضان سے محبت کی وجہ سے کوئی عاشق رمضان رنجیدہ ہو جائے، غم رمضان میں روئے، ماہ رمضان غفلت میں گزار دینے کے صدمے سے آنسو بہائے، تو یہ بھی نہایت عمدہ عمل ہے. اچھی نیت پر یقیناً ثواب کا حقدار ہے. بے شک رمضان میں بے شمار گناہگار بخشے جاتے ہیں، مگر ہمیں نہیں پتا ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہونا ہے. یقیناً جو غافل مسلمان ماہ رمضان میں مغفرت سے محروم ہوا وہ بہت زیادہ محروم ہوا.
جیسا کہ فرمان مصطفیٰ یہ بھی ہے کہ اس کی ناک کھا کر وہ لوگ جس پر رمضان آئے پھر اس کی بخشش سے پہلے ہی رمضان گزر جائے، میں ہائے جی چراتا ہی رہا رب کی عبادت سے، گزارا غفلتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ، میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس، خدارا میری بخشش کا ہو ساما یا رسول اللہ۔ کچھ نصیب لوگ ہوتے ہیں جو رمضان میں دنیا سے انتقال کرتے ہیں، کیونکہ رمضان میں مرنے والا کچھ نصیب اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اللہ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ تقریباً 625 سال پہلے ایک بزرگ گزرے، قاہرہ مصر کے صوفی بزرگ اور مکہ مکرمہ کے مقیم مبلغ اسلام سیدنا شیخ شعیب حنیفش رحمۃ اللہ علیہ، 810 سے ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم ماہ رمضان کی جدائی میں غمگین ہو جاؤ، کیونکہ یہ ایسا موسم ہے جس میں تم بارش رحمت اور دعاؤں کی قبولیت کی سعادت پاتے ہو۔ سیدنا شیخ شعیب حنیفش فرماتے ہیں کہ میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے روزوں اور راتوں کے قیام یعنی راتوں کی عبادت میں کیوں رغبت نہ کی جائے، اس مبارک مہینے پر کیوں حسرت نہ کی جائے جس میں بندے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس بابرکت مہینے کی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے جس کے تشریف لے جانے سے نیکیاں کمانے کا موقع بھی جاتا رہتا ہے۔ خوب روتا ہے، تڑپتا ہے غم رمضان میں جو مسلمان قدردان و عاشق رمضان ہے۔ واقعی وہی ہوتا ہے، وہی تڑپتا ہے جس کو قدر ہوتی ہے، جس کو پتہ ہے کہ رمضان کیا ہے۔ ماہ رمضان عبادات و ریاضات میں گزارنے کے بعد آخری رات وفات پانے والی ایک نیک بدری کی حکایت سنی، اس میں اپنے لیے عبرت کے مدنی خون تلاش کیجیے۔ چنانچہ سیدنا محمد بن ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے رمضان میں ایک کنیز کی ضرورت پڑی، کام والی کی ضرورت پڑی جو ہمیں کھانا تیار کرتے تھے، تو میں نے بازار میں جا کر ایک کنیز کو دیکھا، اس کا چہرہ پیلا تھا، زرد تھا، بدن کمزور تھا، جلد خشک تھی۔ میں اس پہ ترس کھا کے اس کو اپنے گھر لے آیا، خرید لایا، اس کو کہا برتن پکڑو اور رمضان کی خریداری کے لیے چلو، میرے ساتھ بازار چلو۔ تو کہنے لگی کہ میرے آقا، میں تو ایسے لوگوں کے پاس تھی جن کا پورا زمانہ ہی گویا رمضان ہوا کرتا تھا، یعنی وہ لوگ رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ سارا سال ہی روزے رکھتے تھے، نفلی روزے بھی رکھتے تھے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ضرور اللہ کی نیک بندی ہوگی۔ ماشاء اللہ ماہ رمضان کو ساری رات عبادت کرتی رہی، اور جب آخری رات آئی تو میں نے اس سے کہا عید کی ضروری اشیاء خریدنے کے لیے میرے ساتھ بازار چلو۔ وہ پوچھنے لگی اے میرے آقا، عام لوگوں کی ضروریات خریدیں گے یا خاص لوگوں کی؟ پھر بڑا حیران ہوں یہ کیسی باتیں کرتی ہے۔ میں نے کہا ذرا وضاحت کرو اپنی بات کی۔ کہنے لگی عام لوگوں کی ضروریات تو عید کے مشہور کھانے ہیں، جبکہ خاص لوگوں کی ضروریات مخلوق سے کنارہ کش ہونا ہے، عبادت کے لیے فارغ ہونا ہے، نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور اس کی بارگاہ میں عزت و انکساری کا اظہار ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا میری مراد کھانے کی ضروری اشیاء ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ کون سا کھانا جو جسموں کی غذا ہے یا جو روح کی غذا ہے؟ بڑی گہری گہری باتیں کرتی تھی وہ قریب۔ میں نے کہا اپنی بات واضح کرو۔ اس نے مجھے بتایا کہ جسموں کی غذا تو کھانا پینا ہے، جبکہ دلوں کی غذا گناہ چھوڑنا ہے اور اپنے عیوب دور کرنا ہے، محبوب کے دیدار سے لطف اندوز ہونا ہے، مقصود کے حصول پر راضی ہونا ہے۔ لیکن یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے خشوع، پرہیزگاری، ترک تکبر، مالک و مولا کی طرف رجوع اور ظاہر و باطن میں صرف اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ پھر وہ قریب نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس نے پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ آل عمران شروع کر دی، پھر ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کر دی، یہاں تک کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 17 پر پہنچ گئی۔ يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، یہ آیت پڑھتی جا رہی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا، گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی،
اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب ہے۔ پھر وہ روتی ہوئی اسی آیت کو بار بار ریپیٹ کرتی رہی، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب میں نے اسے ہلایا جلایا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اللہ عز و جل کی اوپر رحمت ہو اور اس کے صدقے ہماری بھی حساب مغفرت ہو۔ دست بستہ التجا ہے، ہم سے راضی ہو کے جا، بخشوانا حشر میں ہاتھوں ماہ غفران ہے۔ السلام اے ماہ رمضان، تجھ پہ ہوں لاکھوں سلام، ہجر میں اب تیرا ہر عاشق ہوا بے جان۔ اللہ پاک ہمیں روزہ رمضان نصیب فرمائے، اور رمضان کی یادیں بھی بڑی اہم ہوتی ہیں۔ امیر اہل سنت کا بھی معمول ہے، آپ کوشش کرتے ہیں سال سال رمضان کی یادوں میں رہیں، اپنی کسی ڈائری میں لکھ لیں گے، دیوار میں بھی لکھ لیں گے الوداع رمضان، یاد رمضان، غم رمضان، اور اس طرح کی رمضان کی خاص خاص باتیں یادیں، کہ تاکہ ہمیں رمضان یاد آتا رہے۔ تو ہمیں بھی رمضان کی یادوں کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔